أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اس کا ٹائم کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن مجھے تقریباً الموت جو ہوتا ہے 2-3 بار ہوا ہے، پہلے بھی ہوا 1:30 بجے سے 2 بجے کے قریب ایسا ہوتا ہے. رات کو یا صبح کے ٹائم؟ صبح کے ٹائم، دوپہر کے وقت؟ نہیں دوپہر کا نہیں، لیکن رات کو. اچھا ٹھیک. تو دوسری دن اس دن میں نہیں، اس وقت آپ سوئے ہوتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سوئے ہوتا تو لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے، فوراً اٹھ جاتا ہوں جیسے کوئی چیز یا باڈی سے نکلی یا جیسے یا آپ تیل لگا کر نہیں سوتے ہیں؟ یہ جو ایسے آنکھوں کو لگاتے ہیں تیل. تو پھر جب وہ میں دم کا جو طریقہ بتایا ہوا ہے کہ 3 ایک بار اخلاص فلق ناس پڑھنی ہے، پھر ایسے کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے. وہ بھی کرتا ہوں سر. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو طریقہ ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خود جب دم کرتے رات کو سونے سے پہلے آپ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے. اس طریقے کا توڑ دنیا میں کسی جن انسان کے پاس نہیں ہے، اور آدمی جب کرنا چاہے بڑا مشکل اس کے لیے ہوتا ہے. میں نے دیکھا نا اپنے اوپر بھی، یعنی کہ پڑھنا آسان ہے، حالانکہ مشکل کیا ہے، یعنی کہ ایک بار اخلاص، ایک بار فلق اور ایک بار ناس پڑھتے ہیں، ایسے کر کے ملنا، پھر چہرے ہر جگہ ہاتھ پھیرنا ہے، پھر دوسری بار بھی اسی طرح کرنا. یہ مصنون طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر نہیں سوتے تھے. یہ 3 دفعہ کرنا؟ 3 بار کرنا ہے. اصل میں واش روم جاتا ہوں کبھی، پھر شاید دوبارہ میں نے نہ پڑھا ہو. نہیں اس سے کچھ نہیں، حسار تو آپ کا بن گیا. واش روم میں جاتے ہیں دعا پڑھ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ آئیں آ کر بستر پر ہاتھ ماریں، رسول اللہ نے فرمایا کسی ضرورت کے لیے اگر بستر چھوڑو، جب آؤ دوبارہ اس پر ہاتھ مار لیا کرو، جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے. اب اس سمجھو اس سے بڑی گائیڈنس کیا ملے گی ہمیں؟ ہاں جی، ابھی کوئی سائنسدان بتا دے. ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے بھیجا، کسی سائنسدان نے اس پر ریسرچ کی کہ جب آدمی سو کر رات کو کسی وقت اٹھتا ہے تو اس نے نام لیا ایک وائرس کا کہ وہ یعنی کہ ادموئے ہو کر، ڈیڈ نہیں ہوتے، ادموئے ہو کر وہ جھڑ جاتے ہیں اس کے جسم سے، وہ بستر پر ہوتے ہیں. جب وہ کسی کام سے فارغ ہوتا ہے تو جب وہ دوبارہ اس کا جسم اس کے ساتھ لگتا ہے پھر دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرق دیا. ہماری تو بدبختی ہے نا، تو ہم نے دین کو تو فالو کیا ہی نہیں. آج کتنی چیزیں ہیں جو ثابت ہو رہی ہیں، سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ صحیح ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تحقیق، بغیر کسی بات کے بتا دیا. ہاں جی، ہماری تو بدنصیبی ہے کہ دین سے ہمیں تنگی ہوتی ہے، دنیا سے ہمیں راحت ملتی ہے. ہاں جی، تو پھر اللہ جو بندہ جس چیز کو پسند کر دو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے. ناپاکوں کے لیے پاک ہے نا. اب جو کنجروں بھانڈوں کو پسند کرتا ہے وہ وہی ہے، جو علماء کو، جو دینداروں کو پسند کرتا ہے وہ وہی ہے. اس سے مراد یہ ہے، یہ بیاہ اس سے متعلق بیاہ سے نہیں ہے. بہت خامن شرابی ہوتا ہے، بیوی بیچاری تہجد گزار ہوتی ہے. اس سے مراد جو ناپاکوں کے لیے پاک، یہ مطلق ہے، ہر چیز میں اس کا حکم آتا ہے. اب ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ کوئی ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن وہ عالم بن کے پگڑی بند کے ٹی وی پہ آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتا کہ دیکھو کیسی زبردست گال کی تھی. ہاں جی، اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو وہ کندھے اچک دیتا. پھر اللہ ایسے لوگوں کی مہر لگا دیتا، وہ سمن بکم ہو جاتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا ہوتا، پھر مرض زیادہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ جس خالق، جس مالک، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اگر اس کی بات مجھ کو بوجھ لگتی ہے تو پھر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟
ذلت ہی ہوگی، کیونکہ مالک خالق وہ بھی جو سب سے زیادہ اپنی شان کے مطابق پیار کرنے والا، تو وہ تمہیں غلط مشورے تو نہیں دیتا، لیکن شیطان اس کا دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، تمہیں بھی بولا ہے اللہ نے کہ یہ عدو مبین ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس نے تمہیں اس چیز میں سکون دینا ہے، اس میں چارم دینا ہے جس میں اس کو فائدہ ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا، میرے بندے تیرے پیچھے نہیں چلیں گے۔ انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، پڑھ کے دیکھ لینا، سورہ نحل ہے، اس میں اللہ نے فرمایا انما سلطانہ یتولون والذین هم بہ مشرکون، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اب شرک میں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ خالی چادر چڑھانا، غیر اللہ کے آگے جھکنا، یہ شرک ہے، یہ میں نے اپنی مرضی سے چن لیا۔ بے حیائی میں نے یہ چن لی کہ جو دوسرے کی بیٹی اگر تنگ کپڑے پہنے یا نیم اوریانہ لباس پہنے وہ، تو میری بیٹی شادی میں جو مرضی پہنے، کالج میں یونیورسٹی میں جو مرضی کرے، وہ بے حیائی نہیں ہے۔ بے حیائی ہے ایک سیمپل، آنکھوں سے بھی بے حیائی ہوتی ہے، کانوں سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ گھروں میں بیٹھ کے، جب اللہ محفوظ رکھے جن کے گھروں میں یہ ٹی وی وغیرہ ہے، وہ میچ دیکھتے ہیں نا، میچ مردوں کا ہوتا ہے، ٹی وی اس کا دیکھ لیں، کرکٹ کا میچ لگا لیں، دیکھ رہے ہیں، بہنیں بھی مائیں بھی دیکھ رہی ہیں، وہ کرکٹ والا گیند کہاں رگڑتا ہے؟ یا ایتھے تھے یا ایتھے رگڑتا ہے نا۔ اگر آپ کو یہاں خارش ہو، ماں بہنوں میں بیٹھ کے کرو گے، تو وہ کدھر گئی ہے یا اس وقت جب تم بیٹھ کے دیکھ رہے ہو؟ اس کے کدھر گئی غیرت؟ جب ڈرامہ دیکھ رہے ہو، لڑکا لڑکی کو ایسے کر کے جب پھی ڈالتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے بے حیائی کی، اس کو طریقہ بتاتا ہے کہ اس طرح بھاگنا ہے، اس طرح لڑکے کو پھانسنا ہے، چل رہا ہے نا میڈیا پہ۔ خامن ساتھ ہو تو دوسرے بندے سے کیسے اس کو پھدو لگا کے اس کے ساتھ اس کو خوش کرنا ہے۔ یہ ڈرامے تمہاری تربیت کر رہے ہیں نا تمہارے بچوں کی، تو اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت تمہاری آنکھوں کی، کانوں کی حیا کدھر ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ بے حیائی ہے کیا؟ کیا مجھے آپ دھنی کے نیچے دیکھ سکتے ہیں؟ میری حیا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر فرمائی؟ ناف سے اوپر، ٹخنوں سے یا گھٹنوں سے نیچے، یہ مرد کی حیا ہے۔ ننگے پہلوان دیکھتے ہو، کشتیاں دیکھتے ہو، کیا کیا دیکھتے ہو، نظر آتا ہے سب کچھ۔ بیٹی دیکھ رہی، بہن دیکھ رہی، بیوی دیکھ رہی، نانی دیکھ رہی، پھر یہ آنکھوں کا زنا ہے یا نہیں؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ماڑا سا خامد بیٹھا ہو پاس، وہ ایڈا موٹا پلوان دیکھ کے تو شیطان دل چ پاندا ہے کہ نیولا یار دیکھنا جنا تے وے نا، آنکھیں زنا کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ 40 سال سے 50 سال سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ گارنٹی سے کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ شادی بیاہوں میں دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے، فلمیں بناتے ہو، بیٹیاں نچواتے ہو، شادی حالوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے بیٹھا ہوتا ہے دولہا اور دلہن، نمائش جیسے لگی ہوئی ہے، فلمیں بنا رہا ہے۔ اس نے تو رات کو دیکھنا ہے بیوی کو 10-15 لاکھ روپے لا کے، وہ پہلے ہی سارے پوز بنا کے لے جاتا ہے، جو ویڈیو والا ہائر کیا ہوتا ہے۔ اس کی بہن ہوتی ہے نا، بھائی بھی تو ہوتا ہوگا نا، اس کا بیٹا بھی تو ہوگا۔ کئی باراتیں روٹ کے چلی جاتی ہیں، ہمیں ویڈیو نہیں بنانے دی، اللہ کی قسم، باراتیں واپس چلی جائیں کہ ہمیں یہ بغیرتی نہیں کرنے دی۔
اللہ اکبر کبیرہ. یہ وبال ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے. لا الہ الا اللہ اس کا معنی ہے. ہمیں تو اس میں ڈال دیا نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہوگی. ٹھیک ایسا ہی ہے نا، آگے نہیں بتایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک سواری تھی، دو بیٹھے ہوئے ہیں، آقا بھی اور غلام بھی. حدیث میں آتا ہے وہ خچر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اس چیز نے ہمیں مسلمانوں کو اتنا گھمنڈ دے دیا کہ آج ہم جو مرضی زبان سے کریں، آنکھوں سے کریں، کانوں سے کریں. شیطان کہتا ہے تو کیونکہ مسلمان ہے اس لیے تو بخشا جائے گا. اب میں تمہیں مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیچھے ہوں. آپ فرماتے ہیں اے معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جو بہت ضروری بات ہوتی نا آپ اس کو اس انداز سے بیان کرتے. میں نے عرض کی غلام حاضر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ خاموش. چند قدم چلنے کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اے معاذ، قربان ہو میرے ماں باپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے، کیا تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول اللہ بہتر جانتے ہیں. پھر خاموش. پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. پھر یہی اے معاذ حاضر جناب، بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہوگی. میں خوشی سے اچھلا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھیوں کو یہ بات بتا دوں. آپ نے فرمایا نہ، وہ اسی پہ تکیہ کر لیں گے. اگر مجھ کو کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو دل میں لے کر مر جاتا، کیونکہ آگے علم پھیلانا تو فرض ہے نا. اچھا، اب دوسرا پہلو. صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ہم سے اٹھ کر چلے گئے. مجھے فکر ہوئی کہ دشمن داری ہے، یہودی ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، بغیر بتائے آپ چلے گئے ہیں. تو میں اٹھا آپ کو دیکھنے کے لیے تو سامنے ایک باغ تھا. باغ کے اندر راستہ تو اس کا دوسری طرف تھا، مگر اس میں ایک گول گڑھا سا بنا ہوا تھا جس میں سے جانور گزر سکتا ہے. تو میں نے اس انداز جانور کے انداز سے اس میں گھسایا، یعنی کہ ایسے چل کے گیا کہ لیٹ نہ ہو جائے نا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آہٹ محسوس کی تو مجھے فرمایا آ جاؤ ابو ہریرہ میرے پاس آ جاؤ. جیسے ہی میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 جوتے اتارے، 2 ہی پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا یہ جوتے لے جاؤ. سنت تھی، سنت. جو سب سے پہلے بندہ تجھ کو ملے اس کو کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جوتے اٹھائے. پھر اسی طرح جیسے میں گیا تھا اسی طرح میں واپس آیا. کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. میں نے کھڑا ہوا، سلام کیا، ان کو جوتے دکھائے. سنت ہوگی نا کہ یہ بات میری نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میں نے منوان جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میں نے عمر کو کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا نہ سنا میرے سینے پر مکہ مار کے مجھے دور پھینکا. میں رونے لگا. میرے رونے کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. عمر کیوں مار رہے ہو اس کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق کہا مگر لوگ اسی پہ تکیہ کر لیں گے.
آج علماء سو نے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا چوری کرو، ڈاکے مارو، زنا کرو، چھوٹی بچیوں کی عزتیں لوٹو، دودھ میں پانی پلاؤ، جو مرضی کرو، اس کے گھر پہ قبضہ کرو، اس کی زمین پہ قبضہ کرو، جو مرضی کرو، لا الہ الا اللہ تم نے پڑھ لیا تم جنت میں چلے گئے۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر خیانت ہے تو مسلمان کر رہے ہیں، مزدور کی مزدوری نہیں دے رہا پوری، دودھ میں ملاوٹ یہ کر رہا ہے، اتنا دلیر ہوا ہے کہ دلیری سے رشوت مانگ رہا ہے، کام نہیں کرتا، کہتا ہے 1000 روپیہ لوں گا، آپ نہ دے کر دیکھیں، آپ اس کے بڑے کو شکایت کریں، وہ اپنے بڑے کو مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں ہوتا سر کام، رول کے رکھ دیتا ہے، رول کے۔ پھر اللہ تم مجھ پر جب ہم یہ زیادتی کرتے ہیں، پھر ہمارا حشر یہ جنوں کے ساتھ ہوتا ہے، جراثیموں کے ساتھ ہوتا ہے، بارشوں کے ساتھ ہوتا ہے، دھوپوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب پانی چاہتے ہو اس وقت پانی نہیں دیتا، جب دھوپ چاہتے ہو اس وقت پانی برسا کے تمہاری فصلیں برباد کر دیتا ہے نہیں ایسا؟ ہے نا؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھو، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ لا الہ الا اللہ، تو الہ ہے۔ الہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، مارنے والے کو، عزت دینے والے کو، ذلیل کرنے والے کو، اولاد دینے والے کو، نہ دینے والے کو، بیٹی بیٹا دونوں دینے والے کو، شفا دینے والے کو، اس کو کہتے ہیں الہ۔ کون ہے الہ؟ اللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تھے نہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ کیسے مانوں گا؟ مانتے تو سارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے، یہودی کہتے ہیں غلطی سے جبرائیل نے بنا دیا، ہے نا؟ مانتے تو ہیں نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں ہے اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے تو اسلام میں ہو، اللہ کو مانو گے تو اسلام نہیں۔ کفر بھی مانتا ہے اللہ کو، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی یہودی بھی مانتے ہیں، جتنے مذاہب ہیں۔ اللہ کی جو مانے گا، اللہ کی ماننا کیا ہے؟ محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کا رب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی۔ تو اللہ یار اتنا کمزور ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، نوٹ بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود میں اتنا دلیر ہوں کہ جو میرے دل میں آتا ہے میں کر رہا ہوں، ابہام میں باتیں کر رہا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں چند ٹکوں کی خاطر، کہ جیسے اوے بے وقوف تو دھوکہ نہیں دے رہا، تو دھوکے میں آ رہا ہے، تو آج 10-50 لاکھ کما لے گا کسی کو دھوکہ دے کر، اللہ کی قسم تیرا ایسا مروڑی کر کے وہ نکالے گا، تیری نسلیں یاد کریں گی۔ ہم دیکھتے ہیں اربوں خربوں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم خربوں پتی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی دولتوں کا، تو گھر ایسے لگتے ہیں کہ میں دل کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر میں ان کا کمپیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ، جھگی والوں کے ساتھ، سب سے زیادہ سکھی وہ، مٹی میں کھیلتے ہنستے کہہ کے لگا رہے ہیں، ان کی جھگیوں سے خوشی آ رہی ہے، تو وہاں مردار پڑے ہوئے، مردار، بیوی ادھر پہ ہی، بچہ ادھر پہ آیا، خامد ادھر گیا ہوا ہے، 6 بچے، 6 کوئی کم تو کوئی پم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور محل ایسے باہر سے دیکھنے والا کہتا ہے کیا بات ہے، بڑا ہی اللہ ہوتے اللہ دا فضل ہے، اندر بڑھ کے دیکھ رہا فضل، وہ کہتا ہے یا اللہ سب کچھ لے لا، اے میرے بچے نے ٹھیک کر دے، میں سکون دے دے۔ میں ایک اتنے بڑے عربی کے گھر میں گیا، میرے ایک بچوں کی طرح ہیں، بہت اللہ نے اس کو دنیا میں عزت دی ہوئی ہے، مجھے کہنے لگے شیخ وہ ایک عربی ہے، بڑا ہی اچھا ہے، فلاں محکمے کا سربراہ ہے، تو اس کا یہ معاملہ چلتے ہیں۔ یقین جانے کہتا ہے کہ 8-9 سال سے میں ان کے مہمان خانے میں بیٹھ سکتا ہوں، جیسے ہی میں
اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں تو اندر سے چیخ پکار میری بیوی مجھے گالی شروع کر دیتی ہیں. 8-9 سالوں سے یہ حال ہے میرا. اندر بچے بھی جوان ہو گئے ہیں. پاؤں رکھتا ہوں میری بیوی کو ایک دم دورہ پڑ جاتا ہے. اور آپ محل دیکھیں, آپ کا تصور آپ نے جم کے نہ دیکھا ہو, پنجابی کہتے ہیں نا, ایسا اس کے گھر میں چیزیں. وہ پکڑ کو آئے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اٹا ہی مار دا اتوں, وہ پھر آدمی کو خوف. آج کہتے ہیں نا یار ہر بندہ نفسیاتی مریض ہوا ہے نا, ہر بندہ نفسیاتی مریض ہے. نفسیات کس کو کہتے ہیں؟ وسوسے ڈالنے کو. وسوسے آ رہے ہیں نا, کسی کو کچھ ہو رہا ہے, کسی کو کچھ ہو رہا ہے. اور ساری دنیا سے زیادہ پاکستان میں ڈپریشن کی گولیاں بک رہی. ہاں جی, نیند نہیں. اور یار اپنی اصلاح کر لے, سلفی اپنی اصلاح کر لے, سب ٹھیک ہو جائے گا. تم کیوں کسی کو چھیڑتا ہے؟ کیوں کسی کے مال کی طرف دیکھتا ہے؟ ڈر جا, مت دھوکہ دے. کوئی زبان سے دھوکہ دے رہا ہے, کوئی ہاتھوں سے دھوکہ دے رہا ہے. سیدھی بات کر. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. تو اتنی چیز نہیں ہے جو تجھے منہ میں ڈال لے گا. رب کائنات والا تجھے گارنٹی دیتا, تو سیدھی بات کر. یقین جانے اتنی بد دعائیں یہ محکمے والے لوگ لیتے ہیں, میرے جیسا بھی ان کو بد دعا دیتا ہے. مجبور کر دیتے ہیں, مجبور کہ بندہ پھر رات کو اٹھ کے کہ یا اللہ ایسا کھانا خراب کر. دیکھ انہیں میرے کو 5,000 منگیا, میں نے کیا میں نے رشوت نہیں دینی, انہیں میرے 5 لاکھ کا نقصان کر کے پھر بھی کہنا تو کر کے دیکھ. استغفر اللہ. یہ ہے وبال جو آج ہماری اولادوں پر ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اس پر آتے ہی نہیں ہو. ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہے جی, تو جو تو کرتا پھرتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ جو تو جھوٹ بولا تیرے پر تیرے رب نے لعنت کی, رحمت تو چلی گئی. لعنت کا معنی کیا ہے؟ اور لعنت کون کرتا ہے جھوٹے پر؟ لعنت اللہ, اللہ کرتا ہے نا, جھوٹے پر کرتا ہے نا. تو چاہے جھوٹ بولو, مذاق سے بھی بولو گے تب بھی لعنت ہوگی. اور لعنت کس کی؟ اللہ کی. تو میں نے تو جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا. اے آنا پہ مسجد ہی بیٹھا ہے, میں دینے پہنچ گیا, بس وہ نہیں پہنچتا. مسجد میں نماز پڑھ کے کہتا ہے. وہ سیدھی بات کر. وہ ذمہ لے رہا ہے, تو سیدھی بات کر نا. وہ کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. کون کہہ رہا ہے کہ تیرے معاملے میں ٹھیک کروں گا, سیدھے کر دوں گا, تو سیدھی بات کر. میں کہتا یار اتنے تو بےزتی ہو جائے گی اگر صحیح گل کیتی تے. جس طرح عزت زدہ دا مالک تو ہے, تیرے منہ چوں ہی ایسی گل کٹا دے, جتیاں ماریاں شروع کر دیں لوگ جڑے تینوں پیار کر دے پین. تو میرے بھائی اللہ کے لیے میں اور آپ نا ابھی بھی وقت ہے. فرشتہ نظر آنے سے پہلے نا جب آدمی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. ہم کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. مت کہو میں صحیح ہوں, بولو میں صحیح نہیں ہوں, سب ٹھیک ہے. جو اپنے عمل سے مطمئن ہو گیا وہ برباد ہو گیا. کسی کو بیوقوف مت سمجھو. یہ تمہارا کام نہیں جانتا مگر تمہارے سپرد کر دیا اس نے. لو جی ان کلاں سے ہی ٹھوکنا, ایسے ہی کرنا. وہ پیچ دی جگہ ٹھوکنا شروع کر دینا. چند دنوں بعد اس کی کھڑکی کھل جاتی ہے. وہاں پیچ لگاؤ, پیچ. ان کو اللہ نے اپنے فضل سے پتہ کیسے نوازا. میں نے دیکھا ہوا ہے, دیکھا اپنی آنکھوں سے رہا ہوں میں ان کے اندر. ہاں جی, وہ کام ایمانداری سے کرتے ہیں. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یار میرا بزنس خراب نہ ہو جائے, آئندہ مجھے کام نہ مل جائے. ہم تو اللہ کو رزاق سمجھتے ہیں, پھر بھی بے ایمانی خود کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو رزاق سمجھ رہا ہے, پھر بھی بے ایمانی نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے میری ایکٹیویٹیز, میری کوالٹی کی وجہ سے مجھے کام ملتا ہے نا. تو مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ مجھے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. وہ پھر خود رازق بن جاتا ہے پھودے لگانے کے چکروں میں. ہوں اگر میرا صحیح معاملہ کر دیتا تو کل ایسا کام ہو گیا, گورنمنٹ کتوں کام ملنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جیسا تیرا گمان ویسے تو. اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. یقین جانے میں کئی سالوں سے کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں
آتے ہیں میرے پاس، من و ان ہے، ایسا کوئی اللہ کی طرف سے ان کے دماغوں پر دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، وہی کچھ کرتے ہیں، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے بتاؤں؟ اس کی وجہ ہے پیٹ میں حرام ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کوئی دین کی، کوئی خوف کا، ہاں خوف اس کو آتا ہے تو غیر اللہ سے ڈرے گا، نہیں ڈرتا تو وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کہہ دو نا کسی کو یار مسجد دھیان نہ بویں تو کیمرے لگے ہی نہیں، خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایسے سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسی نہیں سنتا ہی، کوئی سن لین گے، ایسی چیزاں لگی ہوئی ہیں آوازاں ریکارڈ ہوندیاں۔ اللہ اتنا خوف اس کا جو بے بس ہے، جو بے بس نہیں، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے اڑا دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما۔